حسین کی سند دے کر اس حسین کی عظمت کو بتا کر لوگوں کو بار بار پہچانوا دیا. کہیں ایسا نہ کہنا کہ میں نہیں پہچانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا، میں واقف نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہے، اسے تم پہچان لو. کل نہیں کہنا کہ میں نہیں جانتا تھا، میں نہیں پہچانتا تھا اور مجھے ناواقفیت کے نتیجے میں یہ مسائل سامنے آ گئے. نہیں، حسین اپنی عظمتوں کے ساتھ اس طریقے سے اپنی کمسنی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ سید الشہداء کے سلسلے میں رسالت آپ اس کمسن بچے کا تعارف اس انداز سے کرواتے ہیں. کبھی فرماتے ہیں اس حسین کو پہچان لو، کبھی یہ کہتے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہیں جو اس پر سوار ہو گیا، نجات پا گیا، اور جو اس سے مخالفت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. یہ دو کمسن بچے ہیں، اور بے شک یہ دونوں کمسن رسالت مآب کی آغوش کے پروردہ ایسے کمسن تھے کہ بچے عمر میں تو کمسن ضرور تھے لیکن عظمتوں میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی تھی. اور وہ عظمت ایسی عظمت تھی کہ یہ رسالت کی آغوش کے پروردہ بچے رہے تو بھی انہی عظمتوں کے ساتھ بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور اس عمر تک کے پہنچے جس میں پہنچنے کے بعد ان کی شہادتیں واقع ہوئیں. کسی بھی مرحلے میں کوئی ایک چھوٹی سی ایسی بات لا کر تاریخ سے پیش نہیں کی جا سکتی جس کی بنیاد پر امام حسین یا امام حسن کی شخصیت کو مجروح کیا جا سکے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد. امام حسین علیہ السلام کی یہ اہم ترین قربانی. ہمارے درمیان یہ بات اکثر تمہید کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے درمیان یہ بات اکثر سوال کی شکل میں ابھرتی ہے اور جوابات بھی اسی منبر سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے خاموشی اختیار کرنی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کو اختیار کیا. اس بات کی حقیقت سے نہیں انکار کیا جا سکتا. ظاہر تو کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے، اس سے اور ہٹ کر بات نہیں ہے کہ امام حسن نے صلح اختیار کی تھی اور امام حسین نے جنگ کی تھی. لیکن اگر تاریخ کا تجزیہ کیجیے، اگر پوری طریقے سے تاریخ کا گہرا مطالعہ کر کے اس بات کا تجزیہ کیجیے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کوئی الگ روش اختیار کی تھی اور امام حسین نے کوئی جداگانہ روش اختیار کی. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ جی، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ میں عرض کر دیتا ہوں، رہیے گا نہیں انشاءاللہ. اس قسم کے سوالات تھوڑا مجمع کو جگائے رہتے ہیں اور میرے ساتھ رہیے گا، ورنہ صرف میں بولوں گا تو کہیں ایسا نہ ہوگا آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے. امام حسن کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ حقیقت ہے عزیزان گرامی، یہ مجلسیں ہی ہماری درسگاہ بھی ہے، یہی مجلسیں ہیں جہاں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے اور ملتا رہے گا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے جی یقیناً 28 صفر سے نہیں نکال. جی، امام حسین کی شہادت کس سن میں ہوئی ہے؟ 61. الحمدللہ. امام حسن کی شہادت اس سے 10 سال پہلے ہوئی. ٹھیک ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے 50 ہجری میں. چونکہ محرم کی 10 تاریخ تو بالکل ابتدائی حصہ ہے. امام حسن کی شہادت ہوئی ہے 50 ہجری میں، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ آپ کہیے گا یہ تو اچھا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک مرتبہ صلوات دیجیے محمد. لیکن صحابہ نے علم کا مجمع ہے. واقعا مجھے بڑی خوشی ہوئی جب رابطے میں جو حضرات تھے انہوں نے ذکر کیا یہاں کے سلسلے میں. مجھے یہ خوشی ہوئی کہ صحابہ نے علم کا مجمع ہے اور زیادہ تر وہ حضرات ہیں جن کا تعلق درسگاہوں، تعلیم گاہوں اور دانشگاہوں سے ہے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اہل علم حضرات تشریف فرما ہے. لہذا میری بات سے امید ہے کہ تھکیں گے نہیں. ہم آپ کی زبان سے پھول سننا چاہتے ہیں سرکار. عزت افزائی صلوات کہتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، امام
امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے 50 ہجری، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے 60 ہجری، اور اس 10 سال کی مدت میں امام حسین نے کب قیام کیا ہے؟ امام حسین نے قیام 51 ہجری میں نہیں کیا ہے، 52 ہجری میں نہیں کیا ہے، 53 ہجری میں نہیں کیا ہے، یعنی یوں کہیے امیر المومنین کی شہادت کے بعد 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک اگر امام حسن مجتبی خاموشی کے ساتھ اس مصالحت پر عمل پیرا رہے جو آپ نے معاویہ کے ساتھ کی تھی، تو امام حسین بھی 10 سال تک اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اسی صلح پر پیرا رہے، عمل پیرا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن کی شہادت کے فوراً بعد امام حسین علیہ السلام نے کوئی جنگ کر لی ہو، نہیں، اگر معاویہ کے ساتھ کی ہوئی صلح کے اوپر امام حسین عمل پیرا رہے اور پابند رہے، تو امام حسن کے بعد امام حسین بھی اسی صلح کے پابند رہے، اور اگر امام حسن نے 10 سال صلح کی زندگی گزاری تھی تو امام حسین نے 20 سال تک مصالحت کے ساتھ زندگی گزاری۔ اگر 10 سال کی عمر امام حسن نے صلح کے ساتھ گزاری تھی تو امام حسین نے 20 سال مصالحت کے ساتھ گزارے۔ یہ صرف رجب 60 ہجری سے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یا یوں کہیے معاویہ کی موت کی خبر آنے کے بعد اب کوئی صلح کا سلسلہ باقی نہیں تھا جس پر باقی رہا جاتا۔ اگر مصالحت امام حسن نے کی تھی تو امام حسین نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی، اسی صلح پر امام حسن بھی پائے بند رہے، امام حسین بھی پائے بند رہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ معاویہ نے مصالحت کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے اندر اس قرارداد کو پامال کر دیا تھا، اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور تمام وہ کام کیے تھے جو اس صلح کے توڑ دینے کی نشاندہی کرتے تھے، لیکن امام ہمارا معصوم امام تھا، اپنے قول کا پابند تھا، اس قول اور اس دیے ہوئے وعدے کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، لہذا امام حسن بھی اس پر پابند رہے اور امام حسین بھی اس پر پابند رہے۔ صلوات بھیجیے گا۔ 20 سال کی طولانی مصالحت کی زندگی گزار لینے کے بعد سید الشہداء نے قیام کے واسطے سفر شروع کیا۔ جب سفر شروع کیا تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے پاس جا کر ملاقات کی۔ محمد حنفیہ کون ہیں؟ محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، امیر المومنین کے فرزند ہیں۔ البتہ محمد حنفیہ کی والدہ کا نام خولہ تھا اور انہیں حنفیہ بھی کہا جاتا تھا، لہذا یہ محمد حنفیہ بھی کہے جاتے ہیں اور محمد ابن حنفیہ بھی کہے جاتے ہیں۔ محمد حنفیہ کے پاس جاتے ہیں اور محمد حنفیہ سے جا کر کہتے ہیں کہ بھائی، حالات اس منزل تک پہنچ چکے ہیں، میں کیا کروں؟ ان حالات کے بعد میری کیا ذمہ داری ہے؟ امام ان سے پوچھنے نہیں گئے ہیں بلکہ بھائی سے مشورہ کرنے گئے ہیں۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا بھائی اگر مناسب رہا تو مکے میں جا کر رہ جاؤ، اور اگر وہاں مناسب نہ رہا تو پھر کسی جنگل اور بیابان۔ اور خود محمد حنفیہ امام حسین کے ساتھ نہیں گئے۔ یہاں پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کیوں ساتھ میں نہیں گئے۔ علامہ شہید مرتضی مطہری نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ محمد حنفیہ امام حسین کے ساتھ اس لیے نہیں گئے کہ محمد حنفیہ اپاہج ہو چکے تھے، ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو چکا تھا، وہ چل نہیں سکتے تھے، چلنے سے معذور تھے، لہذا امام حسین کے ساتھ وہ نہیں نکلے۔ اور اس عالم میں امام حسین مدینے سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ محمد وآل محمد بلند صلوات وصیت نامے کے ذریعے اپنے بھائی کو وصیت نامہ لکھ کر اپنے سفر کا مقصد تحریر فرماتے ہیں۔ ہم تب سفر کا کیا مقصد بیان کریں گے؟ ہم سفر کا مقصد نہیں بیان کرنے کی جرأت اور جسارت کر سکتے۔ سفر کا مقصد تو خود سید الشہداء نے صاف صاف اپنی تحریر میں فرما دیا ہے، اور وہ بھی اس طرح سے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بات ہم اگر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کو اہمیت دینا چاہتے ہیں تو ہم تحریر میں لکھ کر پیش کرتے ہیں، اور خاص طور سے اگر اپنی بات کو ہم بطور وصیت آپ کے سامنے پیش کریں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گا۔ امام حسین نے اپنے بھائی